گڈ مارننگ. میں آج آپ کے ساتھ 3 موضوعات پر بات کروں گا اور بہت ہی اہم یہ ہے. اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے اچھے طریقے سے کہ جب آپ دیکھیں گے نظام تعلیم کو اور اسی طریقے سے حالات حاضرہ کو، تو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ جب بنیادی کتابوں میں سے سب سے بنیادی کتاب جو پڑھائی جاتی تھی، جب میں 5 سال کی عمر کا تھا تو اس ٹائم جو نام یاد کروائے جاتے تھے وہ تھا فلکیات جدیدہ، جیسے کہ اسٹرانومی انوویشن. کاسمک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری کتاب ہوا کرتی تھی تعبیر الرؤیا، یعنی کہ جسے آپ ڈیکوڈنگ کہہ سکتے ہیں انگلش میں. تو اور تیسری کتاب ہوا کرتی تھی حیات الحیوان، یعنی کہ جو آپ کے اینیمل کمیونیکیشن کا جو ہوتا ہے، وہ کہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ آپس میں کمیونیکیشن کس طریقے سے کرتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آج تھوڑا سا اس چیز پر بھی وضاحت کروں گا کہ ولد یلد یولد، جب آپ اس کا ماخذ دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نطفے کے ساتھ کوئی چیز پیدا ہونا. میری یہ خاص ریسرچ ہے، تو اس بات کو بخوبی سمجھ لیجیے گا. میں اپنی ریسرچ پر جب بات کر رہا ہوں تو بخوبی سمجھیے گا کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ ڈبل ٹرائی اینگل ہے اور ایکس کا نشان ہے، اور اسی طریقے سے میں بہت ہی ایک گہری ریسرچ پیش کر رہا ہوں. اس کو سمجھیے گا کہ رب العزت نے قرآن میں جب جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو اس میں خلقہ کہا، جعلہ کہا. خلقہ کہاں استعمال ہوا وہ الگ ایک بحث ہے، جعلہ کہاں استعمال ہوا وہ الگ ایک بحث ہے. اسی طریقے سے ولد یلد یولد وہاں استعمال ہوا جو چیز نطفے سے تیار ہوتی ہے یا بغیر نطفے کے تیار ہوتی ہے. تو لم یلد ولم یولد جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص کا تیسری آیت جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نطفے کے، ٹھیک ہے، کہ اس چیز کو سمجھنا ہے لم یلد، اللہ کسی نطفے سے پیدا نہیں ہوئے اور نہ اللہ کے نطفے سے کوئی اور پیدا ہوا. اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. جیسے ریسرچ پیش کی جاتی ہے گاڈ موزیز، گاڈ جیزیز، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ جب رب العزت نے خلیفۃ اللہ فی الارض کہہ کے، جو قرآن میں واضح آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ خلیفہ بنانے سے مراد وہ تمام پاورز، وہ تمام صلاحیتیں انسان کو دی جا رہی ہیں. تو گاڈ موزیز نے، گاڈ جیزز نے، تو یہ جو صلاحیتیں ہیں کہ مردے کو زندہ کر دینے کی، جو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ صلاحیت موجود ہے، کہ خدا کی صلاحیت ان میں موجود تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. قرآن کی واضح آیت ہے. اور ان میں شفا دینے کی صلاحیت ان میں موجود تھی کہ وہ بیمار کو شفا دے دیا کرتے تھے. تو اس بات کو بخوبی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ لم یلد ولم یولد سے مراد کہ مریم میں جو پیدا کیا گیا وہ، یعنی کہ ہم گاڈ جیزز کہہ سکتے ہیں، گاڈ موزز کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو پیدا کیا گیا. اس بات کو سمجھ لیجئے گا. تو یہ نطفے کے بغیر پیدا کیا گیا، اس کو اللہ کہا گیا. لم یلد ولم یولد سے مراد، اس کی جو آپ گہرائی سے اس بات کو سمجھیں گے تو اس لیے اپنی تعلیمات میں کچھ چیزوں کو بنیاد سے جب سمجھنے کی ضرورت ہوگی، سمجھیں گے. جیسے اسٹرانومی انوویشن، جسے آپ کہتے ہیں فلکیات جدیدہ، تمام سیاروں کے نام، کہکشاؤں کے نام وغیرہ، اور اس طریقے سے تعبیر الرؤیا کہ ڈیکوڈنگ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو اپنے ٹرانسلیشنز کو، اپنے اشعار کو، اپنے معاملات کو، اپنی باتوں کو. اسی طریقے سے حیات الحیوان کہ آپ کس طریقے سے کمیونیکیشن سکلز کو سمجھ سکتے ہو. جب آپ نظام خداوندی کو سمجھیں گے اچھے طریقے سے
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں ہر اچھائی، یہ ایک انسان ایک مشین ہے جس کو اچھائی سے چلانے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ بی ود اس ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو۔ تو یاد رکھیے، آداب زندگی سکھانا وقت کی ضرورت ہے، ایک ہی طریقے سے زندگی نہیں، 101 طریقے سے زندگی سیکھنی ہے۔ بی ود اس۔